الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اربعین اتار، قسط نمبر 2، صفحہ نمبر 27، حدیث پاک نمبر وہ بھی 27. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرنے والا اور تمہارے رب کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے. تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، ایک درود پاک اور ڈھیروں اس کی برکتیں، ڈھیروں کام، ڈھیروں نعمتیں. کیا ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے رہیں. درود پاک پڑھنے سے ہم پر رحمتوں کا نزول ہوتا رہے. ایک بار محبت سے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ، وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، شعبان المعظم کا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہ باکثرت درود پاک پڑھیں اور باکثرت استغفار بھی کرتے رہیں. ایسا نہیں کہ 15 شعبان کی شب جو ہے وہ گزر گئی ہے، اب ایسا کچھ نہیں کرنا، صرف اس دن ہی یا اس شب ہی کا جذبہ ہمارے اندر تھا. ایسا نہیں ہے، بلکہ جب اب تک ہم اس زمین پر ایک سانس بھی ہمارے ساتھ ہے، ہمیں توبہ استغفار، اپنی بخشش، اپنی مغفرت کی فکر کرنی ہے. دنیا کی لذتوں سے دور رہ کر، نفسانی خواہشات سے دور رہ کر تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے. اور یہ دیکھیں کہ اس گناہوں کی جنگ کا سلسلہ تو شروع سے ہی چلا آیا ہے، اور جو لوگ اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنی رحمت کی آغوش میں رکھ کر ان کے اندر وہ ہمت، وہ قوت، وہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ جو گناہوں سے جنگ کرتے ہیں. کل عصر میں نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ، جو انتہائی مختصر اور 90 تلے الفاظ بیان کیے تھے، میں وہ خطبہ دوبارہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں.
تاکہ ہم اس کو اور اچھی طرح سمجھ سکیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خطبہ دیا، آپ ہماری توجہ کس طرف لے کر جا رہے ہیں، ہمارا کیا ذہن بنا رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ خطبہ کربلا میں آپ نے دیا، انتہائی مختصر۔ یہ خطبہ 10 محرم الحرام عاشورے کے دن صبح کے وقت شہادت سے پہلے آپ نے دیا۔ آپ فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندو، اللہ پاک سے ڈرو اور دنیا سے بچتے رہو۔ بے شک اس دنیا میں اگر کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو ضرور انبیاء کرام علیہم السلام ہمیشہ رہتے، مگر اللہ پاک نے اس دنیا کو آزمائش کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہاں کے رہنے والے سب فنا ہونے کے لیے ہی بنائے گئے ہیں۔ دنیا کی نئی چیزیں پرانی ہونے والی ہیں، یہاں کی نعمتیں ختم ہونے والی ہیں، یہاں کی خوشیاں ختم ہونے والی ہیں، بس سامان سفر تیار کرو۔ بے شک بہترین سامان سفر تقوی ہی ہے۔ اللہ پاک سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، نپے تلے الفاظ میں کتنی خوبصورت نصیحت ہے جو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی۔ ہم ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہم ان کے دکھ میں، ان کی تکالیفوں میں، جو کربلا میں واقعہ ہوا، ہم اس دکھ میں ان کے ساتھ قلبی طور پر ساتھ ہوتے ہیں اور دل میں ان کی تکالیفوں کے حوالے سے بڑی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ ان کی یاد ایسی تازہ ہوتی ہے کہ جیسے کہ یہ ابھی اور کل کی بات ہے۔ میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں ہم، اور ان کی محبت میں رہ کر گلی گلی میں ان کے نام کی نیاز ان کی طرف سے نفلی صدقہ دلیم کی صورت میں ہم کرتے ہیں، مگر کبھی ہم نے دلیم پکاتے وقت یہ نہیں سوچا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں کیا نصیحت فرمائی، اور انہوں نے کیوں اتنی بڑی قربانی دی۔ جن چیزوں سے انہوں نے منع فرمایا وہ سارے کام ہم ان کی نیاز میں کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا گانے بجانا، اور جس طرح سے ہم دلیم پکاتے ہیں اور ہماری نوجوان جو ہے انجوائے کرتے ہیں، تو بہرحال جہاں ہم ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں وہاں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی تعلیمات پر بھی عمل کریں، تب جا کے مکمل محبت کا اظہار ہماری عملی، ہمارے کردار سے ہوگا۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس خطبے کی بنیاد 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1، یہ دنیا فانی ہے، جو آیا ہے اس نے دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ دوسری بات، کامیابی اس میں ہے کہ بندہ گناہوں سے بچے اور تقوی اختیار کرے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی جان امام میں حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو تقوی اختیار کرے، یعنی گناہوں سے بچے، اور سب سے زیادہ احمق و بے وقوف وہ ہے کہ جو گناہوں میں مبتلا رہتا ہے۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، بات واقعی سچی ہے کہ گناہ نادانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے،
جو گناہ میں مبتلا ہوتا ہے وہ اپنا وقت تو برباد کرتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ خود کو اللہ پاک کے غضب کا حقدار بھی بنا لیتا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، کہ جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ میرے میٹھے محترم مسلم بھائی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ اس کا بدلہ پاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کرتے تھے کہ اے ابن آدم تیری ہلاکت ہو، کیا تو اللہ پاک سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ ہاں ہاں، جس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ پاک سے جنگ کی۔ نافرمانی اور گناہوں کے سبب اپنی زندگی کو گزارنا گویا کہ اللہ سے جنگ کرنا ہی ہے۔ اب کہیں نہ جائیں کہ دنیا کی مثال دی جائے، اگر آپ کے کوئی بڑے یا کوئی شخص آپ کو کہے کہ یار یہ کام نہ کرو، مگر آپ اس کام کو ضد سے کرو، تو یہ کیا کہلائے گا؟ بتائیے، جنگ کہلائے گی نا یہ، کہ بس ہم نے تیری تو ماننی نہیں، ہم جو تو کہے گا تیرا کہنا جو ہے وہ ہم نے الٹ ہی کرنا ہے۔ ہمیں اللہ سے صلح کرنی چاہیے، اور صلح اللہ سے کرنے کا انداز وہ یہی ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، اور جو گناہ بتقاضۂ بشریت ہم سے ہو جاتے ہیں ہم توبہ استغفار کی برکت سے اپنے معاملات درست کر لیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہم سعادت مند کہلائیں۔ کیونکہ توبہ کرنے والا ایسا کہ جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ دیکھیے، گناہ میں لذت ہے، گناہ میں کیا ہے؟ لذت ہے، اور یہ لذت ہمیں شیطان کی جانب سے بھی ملتی ہے، یہ لذت ہمیں اپنے نفس کی جانب سے بھی ملتی ہے، اور نیکیوں کے اندر بھی لذت ہے۔ ایسا نہیں کہ نہیں ہے نیکیوں میں، مگر کیا ہے کہ نیکیاں کرنا، نیک عمل کرنا ہمیں بھاری گزرتے ہیں، گراں گزرتے ہیں، اور اس طرح کی نصیحت بھی ہمیں اچھی نہیں لگتی بلکہ بری لگتی ہے کہ کوئی ہمیں اس طرح کی کوئی نصیحت ہرگز نہ کرے، کیونکہ ہم نصیحت کرنے والے کو دشمن سمجھتے ہیں، ہمارا نفس اس کو دشمن سمجھتا ہے، شیطان بھی دشمن سمجھتا ہے، جو ہمارے اندر وسوسے ڈال کر ہمیں کٹھ پتلی کی طرح اپنی انگلیوں پہ نچاتا ہے۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، ہم اس بات پر غور کریں کہ جس طرح ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں کیا ایسا گزارنا مناسب ہے؟ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں گناہ اگرچہ ایک ہی ہو اپنے ساتھ 10 برائیاں لے کر آتا ہے۔ گناہ ایک ہی ہو مگر ساتھ میں وہ 10 برائی لے کر آتا ہے، یعنی ایک گناہ پر 10 برائی ہمیں مل رہی ہے۔ نمبر 1، گناہ کرنے والا اللہ پاک کو غضب دلاتا ہے، جلال دلاتا ہے۔ تو کیا یہ عمل صحیح ہے؟ کیا آپ اپنے کسی بڑے کو اپنے عمل سے اسے غصہ دلائیں گے آپ، یا اس بات کو پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے۔ تو پھر ہم کیوں ضد میں آ کر گناہ تو کرتے ہیں، اور اس گناہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے کو غضب دلاتے ہیں؟ اپنی خوشیوں میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بجائے شیطان کو دعوت دے بیٹھتے ہیں۔ نمبر 2، گناہ کرنے والا ابلیس یعنی شیطان کو خوش کرتا ہے۔ اب بتائیے شیطان کو خوش کرنا کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن جانو۔ تو اب اس کو ہمیں دشمن جاننا چاہیے، ہم دشمن اس کو در حقیقت میں جانتے ہی نہیں ہیں، جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب دیکھیں، آپ انسان جو ہے اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے دشمنی ہوتی ہے۔ اب جس سے دشمنی ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ دشمنی کا انداز کیا اپناتا ہے؟ کبھی غور کیا اس بات پر؟ جس سے وہ دشمنی کرتا ہے وہ اس سے نفرت کرتا ہے، اور یہ نفرتیں بڑھتی ہی رہتی ہیں۔ تو
تو کیا جس طرح سے ہم جس سے دشمنی کرتے ہیں دنیا کی زندگی کے اندر، کیا اسی طرح شیطان مردود سے بھی ہم دشمنی کرتے ہیں؟ اسی انداز میں پتہ لگے گا ایسا کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ تو واضح ارشاد فرما رہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور تم بھی اس کو اپنا دشمن جانو، دوست نہیں جانو۔ کیا فرمایا قرآن پاک میں؟ دوست نہیں بلکہ اس کو دشمن جانو، یہ تمہارا دشمن ہے، تمہیں ہرگز ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ نمبر 3، گناہ کرنے والا جنت سے دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، گناہ کرنے والا جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ گناہ کرنے والا خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ گناہ کرنے والا اپنے باطن کو ناپاک کر لیتا ہے، اپنے دل کو ناپاک کر لیتا ہے۔ ظاہر تو بہت اچھا بنا لیتا ہے، اندر ناپاک ہوتا ہے، خیالات سے بد میں وہ اپنا وقت گزارتا ہے، طوفان بدتمیزی میں اپنا وقت گزارتا ہے، انسان سے حیوان بن جاتا ہے۔ نمبر 7، گناہ کرنے والا اعمال لکھنے والے فرشتے کو بھی تکلیف دیتا ہے۔ لیجئے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو جو کرامن کاتبین ہیں ہم ان کو بھی گناہ کر کے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ گناہ کرنے والا نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غمگین کرتا ہے۔ 63 سالہ زندگی میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری زندگی امت کے گناہوں کے آپ آنسو بہاتے رہے اور ان کی بخشش و مغفرت کی دعا کرتے۔ تو گویا کہ جن سے ہم محبت کا دم بھرتے ہیں، جن سے ہم پیار کرتے ہیں، جن کے لیے ہم مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگا کر ولادت کا دن بڑی محبت سے مناتے ہیں، ہم انہی کو ہی ان کے روضہ رسول میں اپنے عمل سے غم پہنچاتے ہیں۔ کم از کم ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے محبوب کو، ہم اپنے پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عمل سے غم پہنچا رہے ہیں، کم از کم اس صورت میں بھی ہم باز آ جائیں۔ نمبر 9، گناہ کرنے والا زمین اور آسمان کے کو اپنے خلاف گواہ بنا لیتا ہے، زمین کو بھی اور آسمان کو بھی گواہ۔ نمبر 10، گناہ کرنے والا انسانوں سے خیانت اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، دیکھیے کہ آج گناہ واقعی گناہ ہے اور گناہ کے بس نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ کوئی بھی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے۔ امام حسن امام مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان ذیشان جو کہ بھی میں نے آپ کو سنایا، دوبارہ سن لیجیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عقل مند تو وہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، خوف خدا کے سبب گناہ چھوڑ دیتا ہے، اور سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، کاش ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں۔ کتنی جنتیں؟ 2 جنت، یعنی جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت ہی بڑے عالم میں ہیں، تابعی بزرگ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ جب گناہ کا ارادہ کرے پھر اسے اللہ پاک کے حضور حاضر ہونا، روز قیامت ہر عمل کا حساب دینا یاد آ جائے، اور وہ خوف خدا کے سبب گناہ کا ارادہ ترک کر دے، گناہ چھوڑ دے، ایسے خوش نصیب بندے کے لیے 2 جنتیں۔ ایک جنت خوف خدا کے صلے میں ہے اور ایک نفسانی خواہشات چھوڑنے کا صلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ دیکھیں، ایک تو خوف خدا کے سبب جو ہے ہمیں ایک جنت عطا کی جا رہی ہے، اور ایک نفسانی خواہشات سے بچنے کے لیے، جو ہماری اپنی نفس کی بڑی خواہشات ہوتی ہیں جس میں ہم بہت کچھ کر بیٹھتے ہیں۔ تو پیارے محترم اسلام بھائی، غور فرمائیے کہ اللہ پاک سے ڈر کر اس کے حضور حاضری ہوگی، اس بات کو یاد کر کے جو بندہ گناہ سے بچ جائے، اس کا کیسا زبردست انعام ہے۔
ایسے خوش نصیب کو 2 جنتیں عطا کی جائیں گی، اور وہ جنتیں بھی کیسی عالی شان ہوں گی کہ سنیے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ذواتا افنان کے شاخوں والی، یعنی ان جنتوں میں پھلوں سے لدے ہوئے باغات ہیں، ہر شاخ پر قسم قسم کے میوے لگے ہوئے ہیں، فیہما عینان تجزیان، کہ ان میں 2 چشمے بہہ رہے ہیں۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، مطلب یہ ہے کہ ان دونوں جنتوں میں صاف اور میٹھے پانی کے 2 چشمے بہہ رہے ہیں، ایک چشمے کا نام تسنیم ہے، ایک کا نام سلسبیل ہے۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں جنتوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں۔ ان جنتوں میں 2 قسم کے پھل ہیں، بعض ایسے ہیں کہ جیسے پھل دنیا میں بھی دیکھے گئے، اور بعض ایسے نرالے ہیں کہ جو کبھی کسی نے نہیں دیکھے۔ سبحان اللہ، ایسی بے مثال جنتیں ہیں کہ کس کے لیے جو اللہ پاک سے ڈرے اور ڈر کر گناہ کو چھوڑ دے۔ اللہ پاک کے حضور حاضری کا تصور ہمیں رکھنا چاہیے۔ اگر یہ تصور ہمارے پاس نہیں رہے گا تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہم گناہ بھی چھوڑ نہیں سکتے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کا واقعہ کہ ایک نوجوان جو بہت متقی پرہیزگار تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کی عبادت گزاری دیکھ کر حیران ہوا کرتے تھے۔ وہ نوجوان جب نماز عشاء پڑھ کر گھر سے جاتا تو راستے میں ایک خوبصورت عورت اسے اپنی طرف بلاتی، لیکن وہ نیک طبیعت نوجوان اس طرف بالکل توجہ نہ کرتا، نگاہیں نیچے کیے گزر جایا کرتا تھا۔ ایک دن جب وہ گزر رہا تھا تو عورت نے اسے اپنی طرف بلایا تو وہ نوجوان بھی اس طرف مائل ہو گیا، لیکن جیسے عورت کے قریب پہنچا تو اللہ پاک کا یہ فرمان سامنے آیا کہ ان الذین تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکرون فاذا هم مبصرون، بے شک پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی۔ اس آیت کریمہ کو یاد آتے ہی اس کے دل پر اللہ پاک کا خوف غالب آیا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جب یہ بہت دیر تک گھر نہ پہنچا تو اس کا بوڑھا باپ تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچا، اسے اٹھا کر گھر لے گیا۔ جب نوجوان کو ہوش آیا تو اس نے اپنے والد کو تمام واقعہ سنایا۔ واقعہ سناتے سناتے جب اس نے دوبارہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام بیان کیا، کون سا؟ کہ بے شک پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، تو دوبارہ اس پر خوف کا غلبہ آیا۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کا دم نکل گیا۔ رات ہی کو غسل کفن کا انتظام کر کے اسے دفن کر دیا گیا۔ صبح کو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام واقعہ معلوم ہوا تو آپ اس نوجوان کی قبر پر تشریف لائے اور یہ آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو قبر میں سے اس نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا یا امیر المومنین، بے شک میرے رب عز و جل نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی۔ کہ اللہ تبارک و تعالی گناہ سے بچنے پر ہمیں انعامات عطا فرماتا ہے کہ اس طرح سے کہ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جنت میں زمرد اور موتی سے بنا ہوا ایک عظیم الشان محل ہے کہ اس میں 70,000 گھر ہیں، ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں، اور اس عظیم الشان محل میں انبیاء کرام علیہ السلام
ہوں گے اور صدیقین ہوں گے، شہید ہوں گے، انصاف کرنے والے بادشاہ ہوں گے، اور وہ شخص ہوگا جو محکم ہوگا۔ عرض کیا گیا محکم کون؟ فرمایا وہ شخص جسے حرام کام کرنے کی دعوت دی گئی، جسے حرام کام کرنے کی دعوت دی جائے مگر وہ خوف خدا کے سبب اس حرام کام سے رک جائے۔ کسی کو گناہ کی دعوت ملے، زنا کی ملے، رشوت کی لین دین کی ملے، کہیں گبن کرنے کی ملے، کہیں چیٹنگ کرنے کی ملے، اس کو کہ چلو کر لیتے ہیں، آدھا تک کھا لیں گے، آدھا تیرا آدھا میرا، کسی کو کیا پتہ لگے گا؟ جب حساب کتابوں کو دیکھی جائے گی۔ اب لوگ تو باقاعدہ فیکٹریوں میں اس طرح کی چیٹنگ بھی کرتے ہیں، کماؤ جتنا کمانا ہے، جتنا لوٹنا ہے لوٹو، زیادہ نوکری سے جائیں گے مگر ہم اس سے پہلے اتنا کما لیں گے کہ اپنا ٹھیک ٹھاک بینک بیلنس بنا لیں گے۔ تو لوگوں کی یہ نیتیں ہوتی ہیں اس طرح کی۔ تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں ذرا سوچئے، اسی طرح اگر کوئی مطلب ہمیں گناہ کی دعوت دیتا ہے، اب دیکھو بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ہم صرف اس بنا پر نہیں کرتے یار یہ بدنامی ہمارے سر پہ آ جائے گی، بعض گناہ خوف خدا کے سبب نہیں کرتے، بلکہ اگر یہ خوف خدا کے سبب کریں گے تو یہ بات یاد رکھیں، یہ عالی شان محل ہمیں عطا کیا جائے گا، یہ عالی شان۔ اور اس میں کون نہیں ہوں گے پیارے بھائیو اس گھر کے اندر؟ ذرا سوچیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی ہوں گے جن کے واقعات سن سن کر مطلب ہمارے دل کے اندر ایک محبت پیدا ہوتی ہے، ایک گداز پیدا ہوتا ہے۔ وہ انبیاء وہاں موجود ہوں گے، وہ انبیاء وہاں موجود ہوں گے، وہ صدیقین اچھے لوگ اس میں موجود ہوں گے، وہ انصاف کرنے والے بادشاہ رحم دل موجود ہوں گے، اور پیارے اسلامی بھائیوں وہ جو محکم ہو، یعنی جنہیں حرام کام کرنے کی دعوت دی جائے مگر وہ خوف خدا کے سبب ان حرام کام سے رک جاتے ہیں۔ تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم، ایک گناہ تو بڑا ہمارے سامنے بالکل سامنے آتا ہے، بے حیائی کا، ہے نا؟ آنکھیں چار بھی ہوتی ہیں ہماری۔ اب قرآن پاک اس بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ واضح طور پہ مطلب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بھائی تم مسلمان ہو نا، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کریں، قرآن کا حکم ہے، اور اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کریں کہ اس جائز جگہوں پہ اس کا استعمال ہو، نہ کہ ناجائز جگہوں پہ اس کا استعمال ہو۔ دیکھیے مشکاۃ شریف میں ہے کہ رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنے والے اور جس کی طرف دیکھا گیا ان دونوں پر اللہ پاک لعنت فرماتا ہے۔ کہ کوئی عورت کسی مرد کو دیکھے اور کوئی مرد کسی عورت کو دیکھے تو غور کر لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے لعنت فرماتا ہے ایسے لوگوں پر، یعنی جو جان بوجھ کر غیر محرم کو دیکھیں اور غیر محرم جان بوجھ کر اپنے آپ دکھائے، ان دونوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ہاتھ زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا حرام کو پکڑنا ہے، پاؤں زنا کرتے ہیں، ان کا زنا حرام کی طرف چلنا ہے۔ اب لوگ ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں جو ہے وہ کہ جسم خریدے جاتے ہیں، اور اب جیسے میں آپ کو کیا بتاؤں، بعض ایسے جملے استعمال ہوتے ہیں، مطلب مجھے تو ان جملوں کو معنی بھی نہیں پتے تھے۔ بعض لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ جی فلاں جگہ فلاں چیز چل رہی ہے، میں نے یہ کیا ہوتا ہے بھائی، دیکھ نا یہ کیا ہوتا ہے، تو میری شکل دیکھ رہا ہے اور مجھے نہیں پتا، یقین جانو مجھے نہیں پتا۔ اب اس طرح سے میرے اس کے کہنے پہ پتہ لگا کہ لوگ اس جملے کو یہ استعمال کرتے ہیں جہاں پہ یہ ٹکلا چکلا جو چلتا ہے، مجھے نہیں پتا تھا، میرے کو لوگ جو ہے نا وہاں چلتا ہے۔ اور اب تو اللہ اکبر سوشل میڈیا پر دیکھو اب کیا ہوتا ہے، یہاں تک کہ سوشل میڈیا بعض لوگ ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں، یقین جانو بد نگاہی کرتے وقت ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر، مگر وہ اس کا نفس جانتا ہے، وہ خود جانتا ہے کہ میں کہاں ذلیل ہو رہا ہوں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ہم پر اپنا کرم عطا فرمائے۔ اور دیکھیے کہ گناہ چھوڑنے کا بہترین بدلہ کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دھما رحمت اللہ تعالیٰ علیہما دونوں ہی تابعی بزرگ ہیں۔ ان دونوں بزرگوں کی عادت تھی کہ مکہ مکرمہ کا سفر
بہت رغبت سے کیا کرتے تھے. بہت مرتبہ مکہ مکرمہ حاضر ہوئے اور فرماتے کہ ایک مرتبہ جب حاضری کی سعادت ملی تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کا شرف ملا. وہ گاؤں کے رہائشی تھے. انہوں نے حدیث پاک بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک مرتبہ آخری نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور دین کی باتیں سکھانا شروع کر دی. میرا ہاتھ پکڑا اور دین کی باتیں سکھانا شروع کر دی. اس دوران فرمایا کہ تم اگر اللہ پاک کے خوف سے کچھ چھوڑ دو، کہ اللہ پاک کے خوف سے، اللہ عز و جل کے خوف سے کچھ چھوڑ دو گے تو اللہ پاک تمہیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب دیکھیں کیسے کیسے عطا فرماتا ہے. اب آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ایمان تازہ کیجئے. دیکھیے بہتی گنگا سے تو ہر کوئی بندہ ہاتھ دھو لیتا ہے جہاں اس کو بدنامی نہ ہو. اگر کسی کو مطلب تھالی میں مطلب یہ کہ بدکاری کرنے کا موقع ملے تو وہ چکتا نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر اتنا اٹریکشن ہوتا ہے کہ انسان ایک دم اسٹینڈ اپ ہو جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کیونکہ یہ ہمارے اندر ہے. یہ چیز ہمیں ڈالی اس لیے گئی ہمارے اندر کہ ہم اللہ کی آزمائش پر کتنا اترتے ہیں، ہم اپنے آپ پہ کتنا کنٹرول کرتے ہیں. یہ اس لیے ہمارے پاس. اور کوئی بھی انسان، کوئی بھی جاندار اس سے مبرہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. مگر اللہ تعالیٰ نے ہر اس مطلب نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس کے جائز طریقہ کار رکھے ہیں. اس سے وہ سارے کام انسان کو لینے چاہیے، نہ کہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ جو آپ لکھتے ہیں کہ بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک بزرگ تھے. وہ فرماتے کہ میں نے ایک لوہار کو دیکھا جو بڑا عجیب تھا. وہ لوہے کو بھٹی میں رکھتا، اسے گرم کرتا، پھر آگ میں ڈال کر لوہے کو باہر نکال لیتا تھا. یعنی لوہا آگ سے نکالنے کے لیے کوئی چمٹا، کوئی آلہ وغیرہ استعمال نہیں کرتا تھا. ڈائریکٹ ہاتھ ہی آگ میں ڈال دیتا، پھر اس گرما گرم لوہے کو ہاتھ سے ہی الٹ پلٹ بھی کرتا. آگ کا کام تو جلانا ہے، کوئی بھی ہو اسے جلاتی ہے. مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس عجیب لوہار کو آگ کچھ بھی نہیں کہتی تھی، کچھ بھی نہیں کہتی تھی. وہ بزرگ فرماتے کہ میں نے ان سے اس کا سبب پوچھا تو اس عجیب لوہار نے اپنا واقعہ سنایا. کہنے لگا کہ میں بہت گناہگار تھا. ایک مرتبہ ایک حسین عورت میرے پاس آئی اور وہ بیچاری مجبور تھی. اس نے مجھ سے مدد کا سوال کیا، مگر میں تو تھا گناہگار. میری نگاہ بہک گئی اور دل میں بدکاری کی خواہش انگڑائیاں لینے لگی. میں نے اس بیچاری کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ تم میرے ساتھ گھر چلو، تمہیں اتنا دوں گا کہ سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی. وہ شریف عورت تھی، اس نے میری پیشکش کو ٹھکرائی اور واپس چلی گئی. پھر کچھ دیر بعد روتے ہوئے دوبارہ آئی اور بولی کہ میں وقت کے ہاتھوں مجبور ہوں، کچھ مدد کر دو. اب کی بار اس نے میری پیشکش قبول کی اور میں اسے ساتھ لے کر گھر پہنچا. جب میں اس کے قریب ہوا تو وہ تھر تھر کانپنے لگی اور یوں تڑپ رہی تھی کہ جیسے طوفان میں پھنس گئی ہے، کہ کشتی ہچکولے لیتی ہے. میں نے اس حالت کا سبب پوچھا تو وہ بولی کہ میں اللہ پاک کے خوف سے تڑپ رہی ہوں. اس وقت ہم گناہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ عز و جل تمہاری دنیا اور آخرت میں آگ سے محفوظ فرما دے. خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو. وہ لوہار کہتا ہے کہ میں نے اسے چھوڑ دیا اور جلدی سے وہ چلی گئی. اس کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک عورت ہے کہ میں نے پوچھا کہ تم کون؟ وہ بولی کہ میں اس لڑکی کی ماں ہوں اور ہم سید گھرانے سے ہیں. تم نے میری بیٹی کے ساتھ بھلائی کی، اللہ پاک تمہیں اس کی جزا دے اور دنیا اور آخرت میں تمہیں آگ سے محفوظ فرمائے. بس وہ دن تھا کہ آج کا دن ہے کہ اس دنیا کی آگ مجھے نقصان نہیں پہنچاتی. دیکھا کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ انعام عطا فرماتا. اور میں نے تو کئی ایسے واقعات اس حوالے سے پڑھے ہیں کہ بندہ گناہ پہ قادر ہونے کے باوجود جب گناہ کو چھوڑتا ہے اور خوف خدا سے لرزتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کو ولایت کا تاج عطا فرما دیتا ہے، اس کو اپنا ولی بنا دیتا ہے، اس کا دل نیکیوں میں لگا دیتا ہے.
اسی طرح کا ایک واقعہ پیارے محترم سمجھو ہمارے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان فرمایا اسی طرح کا. آئیے وہ بھی سنتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس کا کفل اس کا نام تھا. کفل جو تھا اس کا نام تھا. بہت گناہگار تھا. ایک مرتبہ ایک عورت اس کے پاس آئی, بیچاری مجبور تھی, گھر بچے بھوکے تھے, وہ کچھ مال کی طلب میں تھی. کفل نے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہا, چنانچہ کہا کہ تم میری خواہش پوری کر دو, میں تمہاری ضرورت پوری کر دوں گا. عورت بیچاری مجبور تھی, وہ اس کام کے لیے تیار ہو گئی, مگر جو ہی گناہ کے قریب ہوئی اس پر خوف کا غلبہ ہوا اور وہ کپ کپانے لگی. اس کو تڑپتے دیکھ کر کفل نے پوچھا کیا ہوا, کیوں کانپ رہی ہو؟ عورت بولی کہ میں نے ایسی حرکت کبھی نہیں کی, آج بچوں کی بھوک دیکھی نہیں گئی لہذا مجبور ہو گئی. مجھے اللہ پاک کے حضور حاضری کا خوف تڑپا رہا ہے. یہ سنا تو کفل دور ہو گیا, بغیر لالچ کے اس عورت کی مدد کی اور اسے عزت و احترام کے ساتھ روانہ کر دیا. اب بنی اسرائیل میں یہ دستور تھا کہ جو بندہ برائی کرتا تو اگلے دن اس کے دروازے پر وہ گناہ لکھا ہوتا تھا. اور لوگ روزانہ کفل کے دروازے سے گزرتے تو اس کے گناہوں کی فہرست دیکھتے اور اس سے نفرت کیا کرتے تھے. اس روز جب کفل نے عورت کے ساتھ بھلائی کی تو اللہ پاک کی رضا کے لیے گناہ سے باز آیا تو قدرت کا کام دیکھی کہ اسی رات کفل کا انتقال ہو گیا اور صبح ہوئی تو اس کے دروازے پر لکھا تھا کہ بے شک اللہ پاک نے کفل کو بخش دیا. تو پیارے محترم صاحب یہ وہ وقت تھا, دیکھیں آپ ذرا غور کیجئے, اس واقعے سے یہ پتہ لگتا ہے حدیث پاک سے, کیونکہ حدیثی واقعہ ہے. اللہ کے نبی نے شرط فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا تھا تو وہ اس کے دروازے پر اس کا گناہ لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ اس نے آج یہ گناہ کیا, اور لوگ اس گناہ کے سب اس سے نفرت کیا کرتے تھے, نفرت کیا کرتے. جب اس نے اچھائی کی تو اللہ تعالیٰ نے مطلب اس کی اچھائی بیان فرما دی. تو اسی طرح میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں کہ ہمیں جو ہے اپنے آپ کو گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی ہے اور یہ جنگ کرنی ہے. ہم نے اگر یہ جنگ کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے گناہوں کے ساتھ تو اس رب کعبہ کی قسم ہم اللہ کی بارگاہ میں سعادت مند کہلائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. گناہ سے کو اب اپنے لیے نا, اپنے لیے زہر ہوتا ہے, زہر کوئی جان بوجھ کے کوئی کھاتا نہیں ہے نا, نہیں کھاتا نا. چلے زہر کو چھوڑیں, گناہ کو آپ غلاظت کی نگاہ سے دیکھیں کہ جس کی نفرت ہمارے دل دماغ میں ہے, جس کی بدبو, جس کا دیکھنا بھی ہم پسند نہیں کرتے مگر ہر روز خارج کرتے ہیں, اس کو غلاظت سے ہی تشبیہ دیں. اور غلاظت کی طرح سے ہم غلاظت سے جس طرح ہم دور رہتے ہیں نا, اسی طرح ہم گناہوں سے دور رہیں. غلاظت میں کون پڑا رہتا ہے مجھے بتائیں, گندگی میں کون پڑا رہتا ہے؟ کوئی نہیں پڑا رہتا. تو لہٰذا اسی طرح ہمیں سمجھ یار کہ غلاظت ہے. اور خواب کے اندر بھی یہ ایک تعبیر یہی ہے کہ اگر آپ بندہ کوئی خواب میں غلاظت دیکھتا ہے نا, یعنی پخانہ دیکھتا ہے نا, پخانہ دیکھتا ہے, اکثر لوگ دیکھتے ہیں ہے نا, تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا دل گناہوں کی طرف مائل ہوگا, وہ گناہ کرے گا. اچھا, اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جتنی اس میں بدبو ہوگی اسی کا تو اس کا گناہ ہوگا, اتنا ہی وہ گناہ کرتا چلا جائے گا. اور اگر ایسے ہی کوئی شخص دیکھے اپنے آپ کو خواب کے اندر کہ وہ ایک نہر میں نہا کے صاف ستھرا ہو گیا, کیا ہو گیا, ایک نہر میں, یا اس نے شاور لیا, نہایا دھویا, بالکل صاف ستھرا ہو گیا, تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ وہ بندہ گناہوں سے پاک ہو گیا ہے, گناہوں سے پاک ہو گیا. اگر کوئی یہ دیکھے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو سمجھ لیجیے اس کو موت نہیں آئے گی جب تک حج بیت اللہ کی زیارت نہیں کرے گا. اسی طرح کوئی بندہ اپنے آپ کو مکے میں دیکھتا ہے خواب میں یا مدینے میں دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے گھر کی زیارت کرنے جائے گا. تو بہرحال پیارے سمجھ چلیے یہ ایک ضمن ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں جو میں نے بیان کر دی ہیں. اس طرح اور بھی مطلب خواب کی تعبیریں ہوتی ہیں بڑی, یہاں تک کہ مرنے سے پہلے بھی مطلب خواب میں جو ہے بتا دیا جاتا ہے, مگر آج ہمیں خواب
کی تعبیر کا علم ہی نہیں ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہے، جبکہ خواب ہے، انبیاء علیہ السلام کو بھی خواب آتے تھے، ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے ہوا کرتے تھے. تو یہ بھی اشارے جو ہیں ہمیں دنیا کے اندر ملتے ہیں، یہ بات نہیں اللہ کی جانب سے، مگر ہم ان کو سمجھتے اس لیے نہیں ہے کہ آج ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ وہ علم نہیں ہے. اور جب علم نہیں ہے تو ہماری صورتحال یہی بنی ہوئی. تو بہرحال پیارے اسلامی بھائیو، اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھ کو، سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے.